سورۃ الشعراء رکوع نمبر 7 آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم ثمود کا تذکرہ ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے بھی اپنی قوم کو دعوت توحید دی، دعوت رسالت دی، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، امانت دار ہوں، میری اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات گنوائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی وسعت کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ مالدار قسم کے لوگ تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، اور ان کے پاس جہاں یہ رہتے تھے ہر قسم کے باغات، ہر قسم کے چشمے اور کھیتیاں، کھجور، الغرض ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور مشغلہ جو بہت ہی زیادہ خاص تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور ان کے اندر اپنے مضبوط قسم کے قلعہ نما گھر بناتے تھے، اور اتنا باریکی سے کام کرتے تھے پتھروں کے اوپر۔ آج تک ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جائے کہ پتھر کتنا سخت ہے، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے کام ایسے کر دیا جس طریقے سے کسی کاغذ کے اوپر کوئی پینٹنگ بنائی جاتی ہے، اتنے زیادہ ماہر۔ اور ان کے اندر بھی انتہا درجے کا تکبر تھا۔ ایک تو ہر کام کے اندر اسراف کرتے تھے، بے جا خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہنا۔ جہاں پر 2 روپے لگانے وہاں پر 100 روپے لگا دیے۔ مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف اپنی خواہش کی تکمیل۔ تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن یہ بڑے ضدی تھے، بڑے ڈھیڑ تھے، سمجھنے والے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو کیا جواب دیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے
مرسلین کو، نبیوں کو، ایک نبی کو نہیں سب نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بھی اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہاں ایسے ہی امن کی حالت میں، فی جنات، باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعھا ہضیم، جن کے خوشے نرم و نازک ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں کیا ہمیشہ رہیں گی؟ یہ نعمتیں تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم تراشتے ہو پتھروں میں گھر، فارحین، تکلف کرنے والے ہوتے ہو، یعنی کہ چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس گھر بن گیا بس کافی ہے، کہتے ہو نہیں جی ابھی نقش و نگار ابھی ہے نہیں، تو ایسے ہم کیسے یہاں پر رہائش اختیار کر لیں؟ فارحین، تکلف کرنے والے ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور تم میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم نہ مانو مسرف لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، ان کی بات۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم ثمود، جس کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، کل کے درس میں قوم عاد کا تذکرہ تھا، تو ان کو بھی عاد ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی جو عادات تھی، ان کی خصلتیں تھیں، وہ قوم عاد کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اور ان کے جو علاقے تھے یہ کتنے زیادہ تعداد میں تھے، کتنے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ جو تبوک کا علاقہ ہے، یہاں سے شام تک تقریباً 1700 بستیاں تھیں ان کی۔ اب ایک بستی میں کتنی تعداد تھی، کتنے لوگ تھے؟ 1700 کے قریب ان کی بستیاں تھیں، اور یہاں سے یہ جو مشرکین مکہ تھے، تجارت کی غرض سے جب یہاں سے گزرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ وہ جو کھنڈرات تھے وہ وہاں پر محفوظ تھے، ان لوگوں نے بھی دیکھے اور آج تک بھی موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ نوازا تھا، تو بس پھر یہ دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کا طلبگار نہ ہو، دل کے اندر دنیا کو جگہ نہ دے، دنیا کے خالق کو جگہ دے، دنیا کے مالک کو، اللہ تعالیٰ کو دل میں بسائے۔ باقی جو اسباب ہیں ان کی نفی ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب کو پیدا فرمایا اور دنیا کا جو نظام ہے اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جس طریقے سے سورج ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے روشنی کے لیے، چاند کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سورج اور چاند کے بغیر بھی روشنی دے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اسباب بنائے ہیں، انسان کو درس دیا ہے، انسان کو تعلیم دی ہے کہ اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، یہ اسباب میں کیا رکھا ہے؟ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں اور ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ بھروسے کا یہ مطلب ہرگز ہرگز ٹھیک نہیں ہے جو اس قسم کے لوگ کرتے ہیں،
اور ان کو کوئی جی کاروبار کرو، جو کہتے ہیں جو اللہ نے بس پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلانا، اس نے ہمیں پالنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی، کاروبار کرے نہ کرے اس نے تو ہمیں کھلانے کھلانا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لو کہ یہ بندے اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا روشنی کے لیے، چاند کو پیدا کیا روشنی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو پیدا کیا؟ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ روشنی دے سکتا تھا، کیوں پیدا کیا؟ انسان کو بتانے کے لیے کہ اسباب کو اپناؤ، دکان بناؤ، دکان کے اندر مال ڈالو، وہاں پر بیٹھو، دکان کو وقت دو، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ ہاں اس تجارت پر، اس مال پر بھروسہ نہ رکھو، بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ لیکن یہ نہیں کہ دکان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ نے دینا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تجارت سنت عمل ہے، ہمارے نبی پاک نے بھی کیا ہے، تو کاروبار کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے۔ انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس اللہ نے مجھے بیمار کیا، وہ خود ہی ٹھیک کرے گا۔ بھئی دوائی لو، یہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے شفا کا۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن حکم یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ دوائی بھی لو، اپنا علاج بھی کرو، لیکن دوائی پہ بھروسہ نہ کرو، دکان پہ بھروسہ نہ کرو۔ کتنے دکاندار ایسے ہیں جو لاکھوں کا مال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک ان کی انکم کتنی ہوتی ہے؟ 500 700، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک ریڈی ہے، وہ بھی کرایہ کی، وہ دن کا 5000 کما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے۔ لیکن ریڑھی لگانے والا اگر لگا رہا ہے تو وہ بھی اچھا کر رہا ہے، دکاندار دکان بنا کے بیٹھا ہوا تو یہ بھی اچھا کر رہا ہے، دونوں اپنی اپنی محنت تو کر رہے ہیں، باقی جو انجام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یعنی کہ اسباب کو اپنانے کا حکم ہے، اسباب چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اونٹنی کے اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور اونٹنی کو ایسے کھلا چھوڑ دیا، اونٹنی کو ایسے کھلا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کس چیز پر آیا؟ سواری پر۔ اچھا کیا چیز تھی؟ اونٹنی۔ تو اونٹنی کدھر ہے؟ جی بیر چھوڑ دی، اس کو باندھا ہے؟ نہیں جی بس میں نے تو توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کر دیا، فرمایا کہ اس کی ایک ٹانگ باندھو، اونٹ کی ایک ٹانگ باندھی جاتی ہے نا، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا، فرمایا اس کی ایک ٹانگ باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیا، فرمایا کہ یہ کون سا توکل ہے؟ یعنی کہ تالا لگاؤ، یہ سبب ہے حفاظت کا، لیکن اس پہ بھروسہ نہ رکھو۔ تو اسباب کو اپنانا ہے، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے۔ دوائی تو لینی ہے، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ منحصر ہے، وہ چاہے تو اسی دوائی کے اندر شفا دے دے، وہ چاہے تو شفا نہ دے، ہم نے دوائی پھر بھی لینی ہے، اس سے نہیں آئے گا کسی اور دوائی سے آئے گا، اس سے نہیں آئے گا کسی اور دوائی سے آئے گا۔ جو لوگ بالکل دنیا دار ہیں، یعنی کہ اسباب کے بندے ہیں، مسبب الاسباب ان کو یاد ہی نہیں ہے، عام لفظوں میں کہ رزق کی تلاش میں ہے، رزق دینے والے کی فکر نہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی بات مانتے نہیں ہیں، ایسے لوگ بے شک ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، ایسے پائلٹ بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، ایٹم بم بنا ڈالیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ ظاہری دنیا کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے یہ اکثر غافل ہیں، جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو احمق ہی ہوئے۔ ایک بندہ ہوائی جہاز تو بنا سکتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے مرنا ہے تو قبر میں جیسے جاؤں گا پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، اس کو یہ نہیں پتا، عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا خالق، میرا مالک وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس چیز کو نہیں جانتا، تو یہ سب سے بڑا بے وقوف اور احمق انسان ہے۔ یہ جو قوم سمود کے لوگ تھے، ان لوگوں کا یہ مشغلہ تھا کہ یہ دنیا دار تھے، چونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا اور یہ تجارت پیشہ تھے، اب باغات، چشمے، کھیتیاں، کھجور، یعنی کہ ہر ایک نعمت ان کے پاس موجود تھی، تو بس یہ پھر دنیا کے بندے بن گئے۔ اللہ نے دنیا دی، اس کو استعمال کرو، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور میرا حکم بجا لاؤ، میرے نبی کی بات مانو، میری وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی بس اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کی باتوں میں آئیں۔
یہ تو کہیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کی بندگی کا یوں طریقہ ہے، بس پھر ہم تو انہی کی باتوں میں رہیں۔ ہماری زندگی ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں پئیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا اور ارشاد فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، جیسے یہ امن کی حالت میں تم رہ رہے ہو، کیا یہ حالت ہمیشہ رہے گی؟ کیا تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ باغات ہیں، یہ چشمے ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ پھل ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے؟ نہیں، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے جو تم نے بنا ڈالا کہ بس جی کھاؤ پیو بچے پیدا کرو اور اس کے بعد چلے جاؤ۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی صرف کرنا ہے، اللہ کی بندگی کر کے اس کو راضی کرنا، یہ مقصد ہے۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے محلات بناتے تھے، عالیشان گھر بناتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور فارین تکلف کرنے والے ہوتے تھے، وہ جن کی کاریگری تھی۔ کوئی بھی فن ہوتا ہے نا، اس میں اگر اعتدال کو اپنایا جائے تو وہ فن مذموم نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس میں اعتدال اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ جس چیز کے اندر بھی انسان حد سے بڑھ جائے گا، اب میں مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، شہد میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ کہتے جی میں تو ہر روز 1 کلو کھاؤں گا، پھر اس کو شفا ملے گی؟ کیا ملے گا جی؟ نقصان ہوگا نا۔ اب قرآن کہتے اس میں شفا ہے جی، زہر لگنے ہے جی۔ دیکھیں نا، اب ایک چیز جس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ اس میں شفا ہے، کوئی بندہ اگر اس کے اندر بے اعتدالی کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، تو وہ 1 دن 2 دن کے بعد چھٹی۔ شفا والی چیز کے اندر بھی شفا نہیں رہے گی، اس کی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے اس کی۔ ہر ایک چیز کی جو ہے نا ایک حد ہوتی ہے، جب انسان حد سے بڑھتا ہے اس کے اندر نقصان اٹھاتا ہے، اور جس چیز کے اندر حکم تھا کہ حد سے بڑھو، اس میں انسان بڑھتا نہیں۔ یعنی کہ سجدوں کے اندر بڑھو، تلاوت کے اندر بڑھو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، رب سے مغفرت مانگنے کے اندر سبقت کرو، سارعوا جلدی کرو۔ یہاں تو کوئی جلدی نہیں ہے، یہاں تو کوئی سبقت نہیں ہے، یہاں تو یہ مقابلہ نہیں ہے کہ جی فلاں تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھا کروں گا، وہ اشراق پڑھتے ہیں میں بھی پڑھا کروں گا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ تو اس بات کے اندر ہے جی دیکھو جی میرے ساتھ تو پڑھتا تھا اسکول میں، اس نے تو اپنا کاروبار کھول لیا، اپنی دکان بنا کے بیٹھ گیا، اور میں تو فلانے کے پاس ملازم ہوں ابھی تک، اس نے تو اتنی ترقی کر لی۔ مقابلہ تو ان کاموں کے اندر ہے۔ میری دکان کرایہ کی ہے، اس کی بھی تو کرایہ کی تھی، یہ مالک کیسے بن گیا؟ دنوں کے اندر مالک بن کے بیٹھ گیا، چلو میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ یہاں مقابلے یہ چل رہے۔ تو ان لوگوں کا گھر بنانا برا نہیں تھا، اس گھر کے اندر جو تکلف تھا نا، فارہین، وہ تکلفات میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں وہ ایک اچھا دور تھا، یعنی کہ ایک اچھا وقت تھا کہ جب جو حاکم ہوتے تھے نا وہ مسلمان ہوتے تھے، مومن ہوتے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تھا۔ اس وقت کے جو حاکم لوگ اچھے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اہل علم کی قدر کرتے تھے، جو نمازی ہے، جو متقی ہے، جو بزرگ ہے، ان کی قدر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ تو آج کل کے جو حکمران جیسے وہ خود ہیں، وہ اپنے جیسوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو ایک بندے کے بارے میں بتایا گیا جی وہ اپنا کوئی کرتا پیش کرتا ہے، جی اپنا فن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں دکھاؤں کہ میں کیا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا بھی لے اس کو، اس کا فن دیکھیے آپ بھی حیران ہوں گے۔ اس نے نا ایک سوئی کو زمین کے اندر ایسے گاڑا، دوسری سوئی اس کے ہاتھ میں تھی، یہ اس سے کچھ چھوٹی تھی، اس نے یہاں سے سوئی پھینکی نا، اس سوئی کے سوراخ میں سے، ناکے میں سے وہ سوئی گزر گئی۔ سارے بندے بڑے حیران ہوئے، جی کیا بات ہے بھئی، اتنا بڑا فنکار، کیا آج کے دور میں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ سارے جب حیران، اس نے کہا جی یہاں پر 10 سوئیاں کھڑی کرو،
10 سوئیاں اس نے نا اکٹھی کھڑی کر کے اس کے بعد اس نے ایک میں سے گزارا، پھر دوسری میں سے، تیسری میں سے، اس نے 10 سوئیوں کے سوراخوں میں سے اس سوئی کو گزار دیا اور ایک دم اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ وہ بڑا خوش تھا، جی مجھے تو بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اور جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ واقعی بندہ تو انعام کا مستحق ہے۔ اب چونکہ اس وقت جو زمانہ تھا نا وہ اچھا زمانہ تھا، اچھا وقت تھا، ہارون رشید نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو 10 درہم انعام دو اور 10 کوڑے لگاؤ۔ 10 درہم اس کو انعام دیا اور اس کو 10 اس کو لتر بھی لگا دیے۔ اب وہاں پر جو بندے بیٹھے تھے اس نے کہا جی بڑی حیرت کی بات ہے جی، امیر المومنین یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے اچھا کام کیا، آپ نے اس کو انعام بھی تھوڑا سا دیا، 10 درہم، زیادہ دینا چاہیے تھا، اور دینے کے ساتھ پھر 10 کوڑے بھی ساتھ لگوا دیے۔ فرمایا کہ بھی اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، یہ جو اس نے پتہ نہیں کتنے سوال لگائے ہوں گے، اس پہ محنت کی، مشقت کی، مشق کی، بڑا اس کا نشانہ، بڑا پتہ نہیں اس نے 5 سال لگائے، 10 لگائے، 20 لگائے، کتنا سال اس نے برباد کی زندگی کے، اس میں کیا فائدہ ملا بھی؟ یہ تو فضول کام ہے۔ کتنی پیاری سوچ ہے، کتنا بڑا سبق ہے۔ جتنا بڑا فنکار تھا، آج کے دور میں تو ہمارے جو اس وقت کے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی اس بندے کو، جی وہ بڑے بڑے تمغے، کوئی صدارتی ایوارڈ ملتا ہے، جو کوئی وزیر اعظم دیتا ہے، کس نے کیا کیا جی اس نے ڈھول بجا کر پاکستان کا نام روشن کیا، بڑا کام کیا بھی۔ یعنی کہ ایک میراثی تھا، اس نے ڈھول بجایا، اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ اس کو صدارتی ایوارڈ مل رہا ہے۔ صدارتی ایوارڈ کس کو مل رہا ہے؟ کنجروں کو مل رہا ہے۔ اب اس کو فنکار کہیں، اس کو گلوکار کہیں، اداکار کہیں، تو سادہ زبان میں ان کو کنجر نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ یعنی ڈھول بجانے والے بندے کو صدارتی ایوارڈ مل رہا ہے، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اگر ہارون رشید ہوتا تو کیا ان کو انعام ملتا، ان کو لتر ملتے؟ تو بس بات یہ ہے نا کہ وقت جو بدل گئی ہے، ہماری اقدار بدل گئی ہیں، ہمارے اخلاق کے جنازے نکل گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک اس نے وہ کام کیا جو اسلام کے خلاف نہیں تھا، لیکن خلیفہ وقت کہتا ہے کہ تو نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہی وقت ہی تو ہے۔ اور آج کل ہم اس وقت کو کتنا برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو دجالی فتنہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، بس اس نے ہماری مت مار کے رکھ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر روز 2 گھنٹے 4 گھنٹے، کوئی 6 گھنٹے، حسب توفیق ہر بندہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی کیا، یہ وقت ہی تو ہے۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے بھی ہم نے ضائع کیے، اپنی زندگی ضائع کی ہے نا۔ اور جو اللہ والے تھے، اولیاء کرام میں سے بعض ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سالوں سال تک روٹی نہیں کھائی، پوری زندگی پانی کے اندر ستو گھول کے پی لیتے تھے اور اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہتے تھے۔ جب انہیں کہا گیا کہ روٹی کھاؤ کہ حرام چیز تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے روٹی کھا کر دیکھا اور ستو پی کر دیکھا، دونوں سے پیٹ ہی بھرتا ہے۔ روٹی کھانے کے اندر اتنا وقت لگتا تھا، ستو پینے میں اتنا وقت لگتا ہے، اس میں سے جو ہمارا وقت بچا ہم نے اتنا اللہ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لی، وقت کو قیمتی بنا لیا، تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ پیٹ ہی تو بھرنا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا وقت ضائع کرنے کی؟ کھانا کھا کے اور اس کو ہم چبائیں، اس کو پھر ہم نگلیں، یہ چپ کر کے پی لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی تو ایسے ہونی چاہیے۔ زندگی کا پتہ ہے؟ زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور ہم کتنے بے حص ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تو میرا تو بڑا دل خوش ہوا، ایمان تازہ ہوا، میں آپ کو بھی سناتا ہوں، شاید کہ مجھے آپ کے اس پر عمل کی توفیق مل جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سفر میں تھے اور میں بھی ساتھ تھا، تو آپ علیہ السلام کو تقاضے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے تقاضا فرمایا اور اس کے بعد مٹی پڑی تھی نا، تو مٹی کے اوپر تیمم فرما لیا، وضو فرما لیا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، وضو کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور تیمم تو وہاں ہوتا ہے جہاں پانی نہ ہو، ابھی تو ہم سفر میں جا رہے ہیں کہ پانی بھی مل جائے گا، تو جب پانی مل جائے گا تب آپ وضو فرما لیتے، آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ بات بہت گہری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے
اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں پانی تک پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا؟ جب پہنچوں گا تو پھر میں وضو بھی کر لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچ پاؤں تو میں نے تیمم کر کے اپنی پاکی تو حاصل کر لی۔ ہمارے نبی کے طرز عمل تو یہ ہے، یعنی اللہ کے نبی نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ میں ابھی سفر میں ہوں، پانی مل سکتا ہے، وہاں وضو کر سکتا ہوں، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے تیمم پہلے کر لیتا ہوں، پھر پانی ملے گا وضو بھی ساتھ کر لوں گا۔ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے اور کیا پتہ کب یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، سانسیں بند ہو جائیں؟ کس نے اس پر سوچا؟ اس لیے تو ہم وقت کو ایسے دھڑا دھڑ ضائع کیے جا رہے ہیں، اپنی زندگی برباد کیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا ہم نے وقت کا کباڑہ کیا، کتنا ہم نے زندگی ضائع کی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں۔ اب قوم سمود کا جو آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے، جو ان کے کاریگر تھے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور اس کو بڑا وہ فنکار سمجھتے تھے، کیا قرآن نے اس کی تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی ہے؟ ان کی برائی کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہزاروں سال پہلے چلے گئے، وہ مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن ان کا قصہ موجود ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے، ان کی برائیاں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے پاس جو ریکارڈ ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارا ریکارڈ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کے شان ہے، شان ستاری ہے، اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور ان کی تو پردہ داری ہو گئی۔ وہ اسراف کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا، منع فرمایا، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، جو مسرف لوگ ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، اسراف کرنے والے، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، یہ اصلاح نہیں کرتے، یہ تو برے لوگ ہیں۔ جو اسراف کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ ہم نے جو ہماری زندگی ہے، مختصر ترین زندگی ہے، معلوم نہیں کتنی ہے، ہم نے زندگی کے اندر اپنی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ پوری ہو جائے، میری یہ پوری ہو جائے۔ ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر ہی رہا ہے نا، لیکن ہم کیوں خوش نہیں ہیں، کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ خواہشات جو بہت زیادہ ہیں، فضولیات کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہمارے اندر قناعت آ جائے، جتنا ہے الحمدللہ، کام تو چل ہی رہا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہ اس نے پھر ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس اپنے ہی محتاج رکھے۔ تو فضول کام کا نتیجہ غلط ہوتا ہے۔ یہ فضول کام کرتے تھے، اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آج ہم فضولیات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو جو اس قسم کے لوگ ہیں آج کل ہمارے یہاں جو ہے نا دجالی میڈیا اس قسم کے گلوکاروں کو، فنکاروں کو، اداکاروں کو نا ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے۔ پھر ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارا جو ہیرو ہے نا فلانا ہیرو تھا۔ کوئی کرکٹر کو کہتا ہے جی وہ دیوانہ کرکٹ کا، جی وہ میرا فلانا ہیرو ہے، کوئی کہتا ہے جی فلانا گلوکار میرا ہیرو ہے۔ تو ہمارے ہیرو یہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہیرو وہ صحابہ کرام ہیں جو آقا علیہ السلام کے دیوانے تھے، سچا ان کے اندر عشق تھا اللہ کے نبی کا، اللہ کا سچا عشق تھا۔ تو وہ ہمارے ہیرو، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا، محنت کرنا، توفیق تو رب نہیں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔